تو صالحہ ویسے کر دیتی ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج کے کام سے شروع کرتے ہیں۔ مس خدیجہ کا جو ماشاءاللہ کام ہے ہمارے سامنے۔ مس خدیجہ، آپ کا ہاتھ جو ہے نا ماشاءاللہ قدرتی طور پر خطاطی کے لیے بنا ہے، تو اب اس کو پالش کرنا ہے، اس کو صحیح رخ پہ لے کے جانا ہے اور اس میں محنت کرنی ہے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ آپ نے 3 چیزیں کرنی ہیں، محنت محنت اور محنت، یعنی محنت اس قدر ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ فوکس آپ کو اساتذہ کے طریقے پر دیکھیں۔ اگر میرا کام تھوڑا بہت اچھا ہے تو اس کے اچھے ہونے کی بنیاد اساتذہ کے طریقے پر مشق ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے ملک پاکستان میں کہ ہم تعصب میں اور قوم پرستی میں اتنا آگے ہیں کہ ہم نے اس میں فن کو بھی نہیں چھوڑا۔ مطلب ہم کسی غیر سے فن کو لینے میں بھی تعصب کا شکار ہوتے ہیں، لسانیت کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ترکوں سے کیوں لیا جائے، یہ عربوں سے کیوں لیا جائے، ہم اپنا ہی کیوں نہ نیا اسٹائل وہ ایجاد کریں۔ تو اس طور پر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم اگر روایت کو اختیار کریں، یہ تو فن ہے اور یہ عالمی فن ہے۔ جیسے قرآن ایک عالمی کتاب ہے، تو اس عالمی کتاب کو جس فن سے محفوظ کیا گیا وہ فن بھی عالمی ہوگا۔ تو اس طور پر خط ثلث ویسے تو بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو اس کو طریقہ کار ہے سیکھنے کا وہ ترک اساتذہ کا ہے۔ تو اس کے تحت ہم چلیں گے تو پھر ہمارے کام میں بہت جلدی نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اساتذہ کے کاموں کو سامنے رکھ کے پھر پریکٹس کریں، تو اس میں ہمیں بہت کم وقت میں بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو اس طور پر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ یہ رف ہے، تو یقیناً اس سے اچھا لکھ سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی پچھلی مشقیں دیکھی ہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ اس میں ماشاءاللہ بہت اچھے اسٹروکس ہیں۔ جی منفوفہ پہ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے زیادہ، اور اسی طرح سے شین کشیدہ میں صاد کے ابتدائی حصے میں، الف کے تاج میں یہ زیادہ محنت طلب ہے۔ باقی حروف بھی ہیں لیکن ان میں زیادہ محنت درکار ہے، دال وغیرہ ان پہ غور کیجیے گا۔ باقی یہ کہ مشق کے ساتھ ساتھ چیزیں سنبھلتی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ مس سمیہ بھی موجود ہیں ہندوستان سے، تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنی کلاس میں۔ وہ بھی بڑا شوق لے کے آئی ہیں، تو جیسے جیسے ہمارے ماحول میں وہ جڑیں گی ان کو خود فائدہ ہوگا۔ اب میں جو ایک بات میں نے شروع میں بھی بتائی تھی کہ ہم جہاں اپنی قلمی مشق کرتے ہیں، قلم کے ذریعے سے، جسے عملی مشق بھی کہتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نظری مشق بہت زیادہ کرنی ہے، ثلث کا مطالعہ بہت زیادہ کرنا ہے۔ ثلث کے حوالے سے میں جو اساتذہ کے اکاؤنٹس، جو ان کے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس ہیں یا فیس بک وغیرہ پر یا یوٹیوب چینل جو آپ کو ریکمنڈ کروں، آپ اسی کو دیکھیں۔ ہر ایرے غیرے کا کام آپ نے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس سے آپ کی جو نظر کی پختگی ہے وہ متاثر ہوگی۔ اچھا کام نہیں دیکھیں گے تو برا کام ذہن میں بیٹھ جائے گا اور اس کے مطابق پھر آپ کا قلم چلے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ اچھے اساتذہ کے کاموں کو دیکھ کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ صحیح چیز آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں بیٹھے اور آپ کے قلم سے وہ ادا ہو۔ تو اس طور پر جو ریکمنڈ کروں تو اس پر ضرور توجہ دیجیے گا اور اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ مطالعے سے یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کا شوق بڑھتا ہے، اور جب لکھیں گے مطالعہ کر کے سامنے استاد کے کام کو دیکھتے ہوئے، تو پھر آپ کے کام میں کم وقت میں بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ ان طویل باتوں کے بعد ہم آج کے کام کا آغاز کرتے ہیں، اور
جیم کی تختی دیکھیں، جیم کی تختی میں ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ جیم کیسے لکھا جائے۔ کسی بھی حرف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، اور 3 شکلوں سے مراد اس کی ابتدائی شکل، اس کی درمیانی شکل اور اس کی آخری شکل، کہ وہ کیسے درمیان میں استعمال ہوتا ہے، اور شروع میں کیسے استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں کوئی لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں با کے بارے میں اگر کہوں تو با جو ہے وہ شروع میں ایسے آتا ہے، اور درمیان میں وہ شوشے کی صورت میں آتا ہے، اور آخر میں وہ جس طرح آپ نے الگ سے انڈیویجولی لکھا تھا اس شکل میں آتا ہے۔ اب یہ تو با کی ابتدائی، وسطی اور اختتامی شکل ہوتی ہے۔ اب با ابتدا میں بھی بعد والے لفظ کو دیکھتے ہوئے اس کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہ اوپر جانے والا حرف با کے بعد آ جائے تو با کی یہ شکل بنتی ہے۔ اچھا، با کے بعد جیسے کہ قاف وغیرہ، واو وغیرہ آ گئے تو اس کی یہ شکل بنتی ہے۔ یا اس قسم کی، تو یہ با کی جو ابتدائی شکلیں تھیں وہ ساری ہم نے پڑھ لی تھیں گزشتہ تقسیم میں۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے جب ہم مفردات مکمل کر چکیں گے، تو اس کے بعد ہم کسی بھی حرف کی درمیانی اور آخری شکل پر بات کریں گے۔ آج ہم با کی تختی مکمل ہونے کے بعد جیم کی تختی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیم آپ نے مفرد جب لکھا تھا، جب اکیلا لکھا تھا تو 2 طرح سے جیم لکھا تھا۔ پہلے یہ حصہ بنایا جو کہ 1.25 نقطے کا، تقریباً 1.5 نقطے سے تھوڑا کم۔ اب اس نقطے پر ہی رکھتے ہوئے اس اسٹروک کا جو آدھا حصہ یہاں تک اٹھایا، پھر نیچے لے کے آئے، تھوڑی لچک کے ساتھ اس کو یہ سیدھا بنا دیا۔ اب یہ لچک کا مطلب کہ اگر آپ سیدھی لائن یہاں تصور کریں تو یہاں دیکھیں ہلکا سا فاصلہ ہے، یعنی ہلکی سی اس میں لوچ آئی ہے، ہلکا سا خم آیا ہے، اور یہ واپس جا کر ہلکا سا پھر دوبارہ سے اوپر اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جیم تھا ہمارا یہ 5 نقطوں میں تھی۔ اب یہ 2.5 نقطے آپ دیکھ رہے ہیں، 1 2 2.5 نقطوں تک یہ نوک، یہ اسٹروک، یہ نوک نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ والی، اس کے برابر میں قلم رکھا، اور یہ جو تیسرا اسٹروک بنائیں گے، پہلا یہ، دوسرا یہ، تیسرا اسٹروک جو بنائیں گے وہ دوسرے اسٹروک کے اوپر سے آئے گا اور 2.5 نقطے تک پہنچ کر پھر یہ باہر نکلے گا۔ اس کو دیکھیے،
یہ ہم نے تیسرا اسٹروک بنایا اور اسی کی سیدھ میں چوتھا اسٹروک اسٹارٹ، آخر میں یہ پانچواں اسٹروک۔ سے دو نقطے آتے ہیں۔ یہ جیم ہمارا تھا جیم مرسلہ، یہاں پر 6 نقطے آ جائیں، ہاف ہو گیا اس کا، 1 2 3۔ یہ بنایا تھا، یہ جیم کی الگ شکل تھی، اور ایک جیم ہم نے یہ بنایا تھا جیم مجموعہ، اور اس کا دوسرا نام جیم ملفوفہ۔ اب یہ جیم ملفوفہ تھا، جیم مجموعہ یا پھر ملفوفہ۔ آپ کا نیٹ سلو ہوگا جس کی وجہ سے شاید اسکرین آ جائے گی، نیٹ ٹھیک ہوگا، یا پھر میرے نیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دین کی شکلیں تھیں، یہ دونوں آپ دیکھیں یہ انفرادی شکلیں تھیں، جب الگ سے بنتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، لیکن جب میم جڑ کے آتا ہے کسی لفظ کے ساتھ، یعنی جیم کے بعد الف آ جائے، جیم کے بعد با آ جائے، جیم کے بعد جیم آ جائے، جیم کے بعد سین آ جائے، یعنی الف سے یا تک جیم کے ساتھ جتنے بھی حروف آئیں گے اس میں پھر جیم کتنی طرح کا ہوگا۔ با میں کتنی شکلیں پڑی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو کوئی بتائے۔ با کی تقسیم ہے، با کی کتنی شکلیں ہم نے پڑھی تھی؟ سر 12۔ 12۔ یہ جو آپ کا جوابیہ انداز ہے یہ سوالیہ انداز ہے، آپ کچھ شک میں ہیں کہ 12، آپ یقین سے بتائیے کہ کتنی شکلیں؟ سر 12 ہی تھی میرے خیال میں تو۔ ہاں جی، کوئی اور ان کی بات کی تصدیق کرے گا؟ بہرحال جیم کی شکلیں یاد کرنا آسان ہے، اور 12 سے تھوڑی سی زیادہ تھی، 13 تھی آئی تھنک، یا پھر 12، مجھے بھی آپ نے شک میں ڈال دیا۔ سر 12 ہی تھی۔ 12 تھی، چلیں 12 تھی، آپ کا جواب درست ہے، اور آپ کے جواب درست ہونے کی بنا پر ہم جیم کی شکلیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جیم کی ابتدائی شکلیں 4 طرح کی ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، جیسا کہ میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں پھر ہم اس کی تفصیل کے بارے میں آئیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زوم میں 10 منٹ بعد ہماری کلاس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، آپ لوگوں نے فوراً ری جوائن کرنا ہے۔ اب یہ گھما کے ہم نے پہلا حصہ بنایا، اگر ہم
اس کی میجرمنٹ کریں تو یہ دیکھیں ایک نقطہ یہاں پورا سلوس کا بن گیا، ایک نقطہ یہ نیچے گرا. اچھا اس کا مجموعی سائز کیا ہے؟ 5 نقطے. اب یہیں پہ ہم قلم رکھیں گے اور ایک نقطے کے برابر اس کو اوپر سے لائیں گے، پھر باہر نکالیں گے. یہ چیز ایک نقطے کے برابر، اسی کے اوپر سے یہ اسٹروک لایا پھر نیچے لے گیا. اب جب اس کے برابر ہم پہنچنے لگے تو اس سے تھوڑا پہلے ہم آہستہ آہستہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہ اٹھایا ہم نے، بیچ سے اٹھانا ہے. اب یہ جو اسٹروک ہے یہاں پر ہم نے جیم کی زلف بنانی. آدھا قلم ہم نے یہاں رکھنا ہے سیاہی میں، آدھا قلم سفیدی میں، ترچھا ہلکا سا ترچھا ہلکا سا. یہ دیکھیں بالکل 90 پہ نہیں ہے، تھوڑا سا تقریباً 80 پہ ہے، 80 ڈگریز پہ ترچھا رکھا اور گھماتے ہوئے یہاں سے تھوڑا سموتھ کر دیا. یہ دیکھیں اس کو میں الگ سے بناؤں تو یہ شکل، یہ دونوں کے یہاں نظر آ رہی ہیں، یہ والی بھی، اور یہاں آ کر ایک ہی نوک نظر آ رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زلف. یہ جیم کی ہا کی زلف ہے. اس کے بعد ہم نے وہی الف بنایا جو با الف میں بنایا. اب یہاں دیکھا جائے تو ایک نقطہ یہاں فاصلہ تھا اور ایک نقطہ آپ کا یہاں فاصلہ، گویا کہ 1 2 اور 3 نقطے میں یہ سارا ایریا اور اندر کی جو یہ وائٹ نیگیٹو اسپیس ہے اس کو ہم میجر کریں تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے یہ ایک نقطہ یوں اور یہ آدھا نقطہ، 1.5 نقطہ اس کے اندر آ جائے. یہ جیم الف جا ہے اور جیم کی یہ جو شکل ہے، یہ جیم کی یہ شکل جیم کے بعد اوپر جانے والے حروف میں بنتی ہے. جیم کے بعد جو حرف اوپر جائے گا فوراً اس میں جیم کی یہ شکل ہے. فوراً یہ شرط یاد رکھیے گا، فوراً اوپر جا رہا ہو. جیسے کہ جیم الف آپ نے لکھا، جیم دال ہے، اور جیم کی تختی میں آپ دیکھیں گے استاد شوقی کے کام میں جیم کاف ہے، جیم لام ہے، اسی طرح سے جیم ہا ہے. کیونکہ وہ حروف ہیں جن میں جیم کے بعد اوپر جانے والے حروف ہوتے ہیں، جیم میں یہ شکل اور آخری حرف ہے اس کے ساتھ جیم لام الف. یہ بھی میں لکھ کے بتاؤں گا جب ان کی آگے باری آئے گی. فی الحال آپ کو شکلیں سمجھانا مقصود ہے. یہ شکلیں آپ لوگ سمجھ گئے تو پھر آپ استاد شوقی کے خلاصے کو دیکھتے ہوئے جیم کی مشق جاری رکھ سکتے ہیں. سب لوگ سمجھ گئے یہ والا جیم؟ یس سر. جی سر. اچھی بات. جیم کی دوسری شکل جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو آپ نوٹ کریں. آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اگر یہ شکل آپ کو صحیح بنانا آتی ہے تو جیم کی دوسری اور تیسری شکل کو بنانا بہت آسان. یہ شکل یاد رکھیں. اس میں ہم نے یہ 1.25 نقطے کا یہ حصہ بنایا تھا، 5 نقطوں کا یہ بنایا تھا. یہی چیز بنانی ہے جیم کی دوسری شکل میں لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق ابھی آپ کو بتا.
فرق یہ ہے کہ اس چیز کو جو جیم کا آپ نے تاج بنایا ہے اس کو آپ بجائے سیدھا بنانے کے تھوڑا سا ترچھا بنائیں. یہ دیکھیں اگر میں سیدھی لائن یہاں ڈرا کروں تو یہاں پر فاصلہ آ رہا ہے, یعنی میں نے اوپر سے نیچے اب یہ میں نے اوپر سے نیچے کی طرف بنایا, تو مطلب پورا جیم میرا تھوڑا سا ترچھا ہوگا. اب یہ دیکھیں اس اسٹروک کے ہاف حصے تک میں قلم کو لاؤں گا اور یہی چیز بناؤں گا لیکن تھوڑے ترچھے پن کے ساتھ. یہاں آ کر نیچے آیا, یہاں میں اس طرف لے آیا, اس میں وہ لچک پیدا ہو یہ چیز. اب یہاں سے دیکھا جائے تو ایک نقطہ سما جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹروک ہے جیم میں اسٹروک سیدھا چلا گیا تھا, جبکہ جیم کی تختی میں یہ اسٹروک نیچے آ رہا ہے ایک نقطے کے برابر, اور اس کا سائز وہی ہے جو جیم کے پہلے حصے کا سائز ہوتا ہے, یعنی کہ 5 نقطے. اب کرنا کیا ہے, آدھے حصے تک یہ آپ کو پتا تھا, یہاں پر 2 نقطے لے لیں گے, یعنی اس اسٹروک کے لیے یہاں سے یہاں تک اس کا آدھا 2 نقطے کے برابر یہ اوپر سے لائے, اور یہاں آ کر دیکھیں یہ پھر میں نے نیچے نکالی, اوپر والی جو میری نوک ہے اب یہاں سے ٹچ ہو, یہ یہیں سے لایا, یہ نوک نظر آ رہی ہے. اب باہر آیا میں اور آہستہ آہستہ اس طرف آیا. یہ جو حصہ ہے یہ یاد رکھنا ہم نے, یہاں تک یہ حصہ اٹھائیں گے, اس کے برابر پہنچ کے, اور پھر ہم باب بنائیں گے. خوبصورت سا جیم با آپ کے سامنے. اب یہاں بھی ایک نقطہ آ گیا, وہ دیکھا جائے, یعنی اس کی جو شیپ ہوگی وہ اس کی طرح ہوگی, شکل کی بات نہیں کر رہا, اس کا جو رخ ہے وہ یہ والا ہوگا. تو نہ کرو سیم. یہاں بھی آپ کا ایک نقطہ پھنس جائے,